پھر اس کے بعد وقت گزرتا ہے اور حج کا سیزن قریب آنے لگتا ہے۔ اب قریش کے رؤساء کو، امیروں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب حج کا سیزن آنے والا ہے تو حج کے دنوں میں باہر سے حاجی آئیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی تبلیغ دعوت کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے ایک کردار کہ جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، اس کے گھر یہ پہنچتے ہیں اور اس سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ بھائی اب تو باہر سے لوگ آنے والے ہیں، حاجی آنے والے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر کوئی اپنی طرف سے عجیب و غریب کوئی فلاں مشورہ دیتا ہے، تو کوئی فلاں مشورہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم حاجیوں میں یہ بات مشہور کر دیں گے کہ یہ تو معاذ اللہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم تو حاجیوں میں یہ بات مشہور کر دیں گے یہ تو معاذ اللہ کوئی مجنون شخص ہے۔ تو پھر یہ بحث چل ہی رہی تھی تو ولید بن مغیرہ بڑی ہی شش و پنج میں مبتلا ہو کر، عجیب قسم کی تیوریاں چڑھا کر، غصے تکبر کسی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش تیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یہ نام دیں گے، اور اس کی وہ منظر کشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر، کہ وہ عجیب قسم کی تیوریاں چڑھا کر، اپنا منہ عجیب قسم کا بسور کر، اور غصے اور تکبر کے عالم میں بڑے شش و پنج میں مبتلا ہونے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ہم تو معاذ اللہ یہ بات مشہور کر دیں گے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، اور یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ تو معاذ اللہ اس نے اپنے طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو الغرض حاجی حج کے سیزن میں تشریف لاتے ہیں، تو یہ قریش کے رؤساء، یہ قریش کے لوگ، یہ مشرکین ہر حاجی کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ غلط بیانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ تو ساحر ہیں، آپ تو جادوگر ہیں۔